بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, آج ہم 2-3 ٹاپکس پہ بات کریں گے. پہلا ٹاپک ہے KPK کا وزیر اعلیٰ ہم زلف پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان موجودہ. کون ہے وہ؟ اور KP کا چیف منسٹر کون بن رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. کیوں بن رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین, آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. ہمارے پیارے بھائی عمران ریاض, جو کہ ایک طویل لمبے سفر پر گئے تھے اور بڑی مشقت کے ساتھ وہ اپنی سیر و تفریح مکمل کرنے کے بعد بالآخر اللہ کی رحمت سے اپنے بال بچوں کے گھر میں کے ساتھ واپس آ گئے تھے, سفید داڑھی کے ساتھ. اور وہ آج کل پھر ویلاگ کر رہے تھے اور ٹویٹر وغیرہ پہ بھی سرگرم تھے. لیکن اطلاع یہ ہے, عمران ریاض کو ایک بار پھر پولیس لے گئی ہے. جی, عمران ریاض کو مقامی پولیس لے گئی ہے. کس مقدمے میں گرفتار کیا ہے, کیوں گرفتار کیا ہے, یہ تو ابھی میں کسی اعلیٰ پولیس افسر سے بات کرتا ہوں تو پھر میرے کو پتہ چلے گا. لیکن ابھی چند لمحے پہ قبل مجھے اس بات کی ایک فوٹیج میرے موصول ہوئی ہے جس میں عمران ریاض کو پولیس اہلکار کسی مقدمے میں حراست میں لے کر گاڑی میں ڈال کر اپنے تھانے کی طرف رواں دوا ہو چکے ہیں. عمران ریاض کو حراست میں کیوں لیا گیا ہے, کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کے اوپر کیا FIR ہے, یہ سوالیہ نشان ہے. کس مقدمے میں پکڑا ہے, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ناظرین آج ہی کہا تھا کہ ایکس کی بحالی جو ہے وہ فوری کی جائے ورنہ کارروائی کی جائے گی. پچھلے کئی روز سے ایکس کی بحالی جو ہے وہ نہیں ہے, مسلسل لنک ڈاؤن ہے. اور اس سے قبل چیف جسٹس پاکستان کے متعلق نازیبہ گفتگو کرنے والے عبدالواسع کا 2 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ بھی منظور ہوا ہے. حکومت اصل میں سختی کرنے پہ آ گئی ہے کہ ایسی تمام گفتگو جو کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے اس کو رون ڈالا جائے. ناظرین, میں چائنا گیا تھا کچھ عرصہ قبل. میں نے وہاں جا کر جب دیکھا تو میں نے ان کو کہا میرا واٹس ایپ چلوا دے تاکہ میں اپنے دفتر خبریں بھیج سکوں. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, وہ تو امریکن چیز ہے, ہماری تو اپنی واٹس ایپ کے سٹائل کی ایک ایپ ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر لے. میں نے کہا یوٹیوب چلا دے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ٹویٹر, تب ایکس ٹویٹر ہوتا تھا, میں نے کہا ٹویٹر چلا دے, انہوں نے کہا نو. میں نے کہا واٹس ایپ, اس نے کہا نو, کوئی چیز نہیں. اب پتہ نہیں ہمارے ملک میں کس طرح چلنا چاہیے. میرے ملک میں کیا, میں کسی سیاڑے بزرگ کے پاس ویسے جاؤں گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور اس سے پوچھوں گا کہ کیا یہ چیزیں میرے ملک میں بند ہونی چاہیے, یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے, یہ پازیٹیو چیزیں ہیں یا نیگیٹو ہیں, یا یہ چیزیں پازیٹیو ہیں اور ان کا کہتا ہے نا اوور ڈو نہ ہو جائے, بیجا استعمال نہ ہو جائے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, وہ والا فارمولہ ہے. یا بچہ ایک کھلونا ہے, وہ کھیلتے کھیلتے آنکھ کو مار لیتا ہے, کہیں ہم وہ تو نہیں کر رہے. لیکن اس وقت جو خبر یہ ہے کہ عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی, جبکہ ناظرین IMF عمران خان کی دھمکی اور مقتدر حلقوں نے دے دیا ہے جواب اپن کو. کیا جواب دیا ہے اس پر مفصل بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم ناظرین بات کرتے ہیں, حکومت بننا شروع ہو گئی. وفاق, صدر مملکت آصف زرداری, شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان, مریم نواز صاحبہ پنجاب, یہ ساری چیزیں بظاہر تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کو بھی آ رہی ہیں. ناظرین اگر ہم غور کریں نا تھوڑا سا, تو یہ نظام جو ہے مجھے تو 2013 کا ماڈل لگ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی. اچھا, اسی طرح شہباز شریف اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت, یعنی نواز شریف پرائم منسٹر تھے 2013 میں, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی تھی, KPK میں PTI کی حکومت تھی, بلوچستان میں مخلوط حکومت تھی. اب اسی کو اٹھا کے اگر ذرا غور کیجئے گا, 2013 کو کمپیریزن کیجئے گا موجودہ حالات میں, تو 2024 میں کیا ہو رہا ہے. وفاق میں نون لیگ, PP حکومت, سو کارڈ آپ کہہ سکتے ہیں نا, ان کا کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی
ووٹ دیں گے وہ, ان کا کوئی منسٹر نہیں ہوگا اس میں, گو کے صدر مملکت آصف زرداری ہوں گے, لہذا کریڈٹ گوز ٹو مسٹر شہباز. لہٰذا ہم کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہیلپ پیپلز پارٹی کی ضرور ہوگی, لیکن وفاق میں حکومت مسلم لیگ نون کی, ایک شہباز شریف پرائم منسٹر 2013 کے کمپیریزن کر رہا ہوں. پنجاب میں اب حکومت جو ہے وہ کیا ہوگی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اچھا, اس طرح مریم نواز صاحبہ, مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی, کے پی کے میں پھر پی ٹی آئی, تب بھی پی ٹی آئی تھی. اچھا, بلوچستان میں پھر ویسی صورتحال, یعنی کم و بیش جو صورتحال ہے 2013 والی صورتحال ایک دفعہ پھر آ گئی ہے, جہاں سے نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں, کہیں پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا, ویسے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ پھر دوبارہ سے وہیں سے شطرنج کی بساط دوبارہ بچھائی جا رہی ہے اور ایک دفعہ پھر سامنے آ رہا ہے. لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا آج فیصلہ ہونا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایسی پار ملتی ہے انسان کو کہ وہ اس کو بوسٹ اپ دیتی ہے, اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. میرے خیال میں ابھی بھی یہ مسلم لیگ نون کو ملی ہیں 20 پنجاب میں, پی پی 13, ایم کیو ایم کو 5 مخصوص نشستوں ملنے کا امکان آپ کر لینا, لیکن قومی اسمبلی کی 27 اور پنجاب اسمبلی کی 24 نشستیں ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہیں, جس کا فیصلہ آج یا کل ہوگا. ناظرین, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اب کے پی کے میں جو حکومت, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, وہاں پر آپ کو جو حکومت بنتی نظر آ رہی ہے وہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے بنتے مجھے تو نظر آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بڑے آدمی ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت محبت کرتے ہیں, لائل آدمی ہیں, کپتان کا جانسار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور جو ہے, غور کیجئے گا ذرا, داماد ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما مرحوم خالد کھل صاحب کے داماد ہیں. خالد کھل صاحب کی ایک بیٹی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے گھر ہے. مرحوم خالد کھل صاحب کی دوسری بیٹی جو ہے وہ خرم آغا صاحب کے گھر ہے. خرم آغا صاحب اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور گریڈ 22 کے افسر ہیں. ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد صاحب بھی میرا خیال ہے کم از کم جنرل رینک میں ریٹائر ہوئے تھے, اور یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ضیاء الحق کے ریٹائر جنرل, اس وقت جنرل تھے یہ, اس وقت جنرل صاحب ضیاء الحق کے بڑے قریبی جرنیلوں میں سے ان کا شمار تھا, خرم آغا کے والد کا. اب میں آپ کو جہاں لانا چاہ رہا ہوں, اگر خرم علی امین گنڈا پور جو خرم آغا کے داماد ہیں, تو سرحد میں حکومت جو بنے گی وہ ملک کو آگے لے کر جانے والی حکومت ہوگی. فیصلہ کر لیا ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کو لے کر آگے چلنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, کچھ بھی ہو جائے. پنجاب کی حکومت زور لگائے گی اپنا, وفاقی اپنا لگائے گی, صدر مملکت اپنا لگائے گی, سندھ میں پیپلز پارٹی لگائے گی, ایون کہ کے پی کے میں بھی علی امین گنڈا پور پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے رہنما پاکستان کی بہتری کے لیے آگے آئیں گے. وہ پرانا زمانہ ختم کہ سڑکا دے دا مسکل اندر, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہاں, دا مسکل اندر کے چانسز ضرور ہیں. فضل الرحمان اور ان کے ساتھ 3-4 مذہبی جماعتیں جو ان کا خیال ہے کہ سنی, جیسے اتحاد آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور ایم ڈبلیو ایم ہے, اچھا وہ ٹی ایل پی سے بھی رابطے میں کی کوشش کریں. اب یہ وہ جماعتیں ہیں, وہ 4 جماعتیں ہیں جن کے پاس ماننا پڑے گا کہ اسٹریٹ پاور ہے, اور یہ لوگ اگر سڑکوں پہ آتے ہیں تو نظام زندگی حکومت مفلوج ہونے کے قوی امکانات آتے ہیں. لیکن یہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں یہ پلاننگ سڑکوں پر آنے کی, جبکہ یہاں پر حکومت چلانے کے لیے سیاستدان سامنے آ رہے ہیں, 4 صوبے سامنے آ رہے ہیں, اور چلانے والے پورے زور سے پش کر رہے ہیں دھکا سٹارٹ گاڑی کو, کہ کسی طرح دھکا لگا کر گاڑی کو سٹارٹ کر کے موٹر وے پہ ڈال دیا جائے. لیکن یاد رہے ناظرین آپ کو کہ آج بہت بڑی خبر, بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو
خط لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر آڈٹ کروایا جائے. اب دوسرے سائڈ پر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ انڈیویجول اپنا آڈٹ کروا لیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق, میرے بااعتماد ذرائع کے مطابق, فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے, لہذا کوئی آڈٹ شاڈٹ بعد کی باتیں ہیں. آپ حکومت بنائیں اور حکومت چلائیں, اور آپ کو اگلے 72 گھنٹوں میں ہی خبر دے رہا ہوں ناظرین کہ اگلے 72 گھنٹوں میں یہ جو آئی ایم ایف کی بات ہوئی ہے بیرسٹر علی ظفر کی زبانی کہ خط لکھا جائے گا اور یہ ہوگا یا وہ ہوگا, آپ کو بنی گالا اور جیل میں قید میرے بھائی کو تھوڑا سا سکریو کرتا ہوا نظر آئے گا. جی ہاں, آئندہ 72 گھنٹوں میں ہی آپ کو کوئی چیز مزید سکریو ہوتی نظر آئے گی. دھمکی سے کام نہیں چلے گا. اب معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں. جیسے آج دا مسک کلندر پنجاب اسمبلی تمام افراد اوتھ اٹھائیں گے, اراکین اسمبلی جو منتخب ہوئے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں آئیں گے. میاں اسلم اقبال صاحب بھی وہاں پر آئیں گے, مریم نواز صاحبہ کے مد مقابل ہوں گے. اچھے کینڈیڈیٹ ہیں میاں اسلم اقبال, پہلے 90 شارہ میں بھی بیٹھ کر بزدار کے دور میں جب تھے تب وہ باضابطہ, آپ چیف منسٹر تو نہیں کہہ سکتے لیکن کام چھوٹے چیف منسٹر کی طرح اسلم اقبال کرتے رہے ہیں بزدار صاحب کے دور میں. اب اگر آپ غور کریں تو پنجاب اسمبلی میں اس وقت مسلم لیگ نون کو 157 ارکان کے ساتھ واضح برتی ہے, جبکہ الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اب تک 109 آزاد ارکان نے اپنی وابستگی کے سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہیں اور ہم ٹکٹیں لے کے رہیں گے. کون سی؟ مخصوص خواتین کی, ایٹ اینی کاسٹ. یہ یہاں پر لڑائی چل رہی ہے. اچھا, 7 ارکان جو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک سنی اتحاد کونسل سے وابستگی کا اظہار نہیں کیا. اب وہیں 7 جو ہیں وہ یا مریم نواز صاحبہ کی طرف چلے جائیں گے, یا پھر یہ پی ٹی آئی کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ 7 ارکان کو رکھ رہا ہے ابھی بھی کہ کل کو پی ٹی آئی کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ تو افراد ہو. باقی مخصوص خواتین کے لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اب اس فگر کو اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو خواتین کی مخصوص جو نشستیں ہیں اس وقت 36 سیٹیں اور 4 اقلیتی نشستیں ملنے کا کبھی امکان نہیں, بس یہ مل گئی ہیں جی, سیدھی بات ہے, مل گئی ہیں. 109 ارکان کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی تقریباً 24 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ 22 یا 24 اور 3 اقلیتی کی نشستیں مل گئی ہیں. پیچھے رہ گئی ہیں جناب, یعنی پنجاب اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں 66, ان میں سے اب جو پیچھے رہ گیا کام وہ صرف الیکشن کمیشن کا رہ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کی 27 اور پنجاب اسمبلی کی 24 نشستیں وہ کس کو دیتا ہے. لیکن ناظرین یہ میں آپ کو بات آج بتا دوں, واضح کر دوں کہ اب جو میری اطلاعات ہے, جن مقتدر شخصیات کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, انہوں نے ایک لفظ بھی سننے سے انکار کر دیا ہے. دھمکی تو دور کی بات ہے, ایک لفظ سننے سے انکار کر دیا ہے اور آرڈر جاری کر دیا ہے کہ پنجاب والوں, پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کو کھڑا کرے ایٹ اینی کاسٹ. سندھ پہلے سے بالکل ڈبل ٹرپل ترقی کر کے دکھائے, بلوچستان مخلوط حکومت دکھائے, اور پی ٹی آئی کے پی کے میں ان کو باضابطہ طور پر اسی طرح وفاق شہباز شریف صاحب کو فنڈ دینے پڑیں گے جس طرح باقی صوبوں کو دیں گے. تو ان حالات میں اگر یہ ایسے کنسنسس ہوتا ہے اور کچھ لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے تو شاید ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کو پیٹرول کی پرابلم ہے, جن کو آٹا دال چینی کی پرابلم ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی کیسے کم آئے گی, شہباز شریف بنے یا نواز شریف بنے یا شہزاد حسین بٹ بن جائے پرائم منسٹر. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے,
ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ریلیف کیسے ملے گا. لیکن قوی امکان ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو بہت بلنٹ انہوں نے پالیسی دی ہے کہ کھل کر کھیل رہی ہیں اور جس طرح کے آفسر بھی لگا رہی ہیں بڑے پیمانے پر, مجھے اطلاع ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا, کھل کر ریلیف دینے کے موڈ میں ہے. اور اوپر امبریلا نواز شریف کا ہے جس کو پنجاب کی پوری کمانڈ اور گرپ ہے اور فنگر ٹپس پہ بندے ہیں کہ کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. آنے والا وقت اچھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.